वहां पर इब्राहिम के घर, इब्राहिम बाहर निकले। जरा गौर कीजिएगा, वो वजीर का किरदार था, अमीर का। जरा गुलाम अमीर का किरदार देखिए, फकीर और गरीब। जब कहा कि मैं माफी मांगने आया हूं, कहा मुझे तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं। अल्लाह, जहां ईगोटिज्म जीरो हो जाए वहां गुलामी इमाम मूसा बिन जाफर हुआ ही नहीं कुछ। का फिर भी माफ कर दिया, अगर कोई रंजिश दिल में रह गई। इमाम ने जो कहा है, ठीक है मैंने माफ कर दिया। का स्टैंप चाहिए माफी, सील चाहिए। का वो कैसे? का मैं अपना रुखसारा रखता हूं जमीन पर, तुम अपने पांव को मिट्टी से भर के मेरे रुखसारे पे निशान लगाओ। कुछ समझ रहे हैं? ताकि मैं इमाम से कहने के काबिल हूं कि अब आपके गुलाम ने माफ कर दिया है, अब हमारा इमाम भी माफ कर। ये 7वीं खुसूसियत है इमाम की। एक 8वीं खुसूसियत भी जल्दी जल्दी सुनी। एक साल है सफवान है जम्मा, ये एक और साल है। ये ऊंट देते हैं किराए पे, किराए पे इनके ऊंट दिए जाते हैं। 100 ऊंट के ये मालिक हैं। यूं समझे कि 100 रेंटल ट्रक, जैसे रेंटल ट्रक होते हैं ना, 100 रेंटल ट्रक, 100 ऊंट है, किराए पे देते हैं, इसीलिए उनको जम्माल कहते हैं, ऊंटों वाले। मुहिब अहले बैत है, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने एक सवाल किया, सुना है कि तुम हाकिम बगदाद को ऊंट किराए पे देते हो। और ये मोमिन भी बहरहाल अमेरिका वालों की तरह बहुत समझदार थे। इन्होंने जवाब ऐसे दिया जैसे अमेरिकन देते। फौरन कहा कि सरकार वो तुम्हें हज के लिए देता हूं, हज के लिए, हज के लिए ऊंट किराए पे देता हूं। का उजरत कब मिलती है? समझो रहे, का उजरत कब मिलती है? का 1 साल गुजरने के बाद, अगले साल जब दोबारा देने जाते हैं तो उजरत लेते हैं। इमाम ने पूछा, फिर 1 साल तो तुम्हारी ख्वाहिश रहती होगी ना कि हमारा दुश्मन जिंदा रहे। समझना जरा मुहब्बाने, समझ रहे हैं या नहीं? 1 साल तो तुम्हारी ये ख्वाहिश रहती होगी। कहाँ सरकार, अनकॉन्शियसली ज़हन में तो ये रहता ही है कि वो जिंदा रहे ताकि उजरत वसूल हो। इमाम ने फरमाया, ऐसा बिजनेस हमें पसंद नहीं जिसमें अनकॉन्शियसली हमारे दुश्मन की जिंदगी की तमन्ना। और असीर बगदाद 9 साल तक तो सिर्फ एक जिंदान में कैद रहे। ये तो जिंदान बगदाद। वैसे कुल कैद मिलाई जाए तो 14 साल मिलती है टोटल कैद। मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर। सिंधी इब्न शाइख कहता है ये यहूदी है। ये कहता है कि एक रोज मुझे इमाम ने बुलाया और कहा कि मुझे 9 साल हो गए हैं, मैंने आसमान का रंग नहीं देखा। मूसा बिन जाफर मिगे बे सिंधी इब्न शाइख 9 साल शुदे मन रंगे आसमान नदी डर रवा कौन के मन रंगे आसमान में भी दरवाजा खोल दे कि मैं एक मरतबा 9 साल के बाद आसमान का रंग दे। सिंधी इब्न शाइख कहता है कि मैंने कहा मैं टार्चर पे मामूल, ये मुमकिन नहीं। तो मैं आपको जरा भी रिलैक्स, मैंने क्या देखा कि चादर पड़ी है, इमाम गायब। अल्लाहु अकबर। इमाम बेइज़्ज़त इमामत मदीना चले जाना चाहते थे, घर जाना चाहते थे, गए। अब रावी ने लिखा कि
امام علیہ السلام کے 19 بیٹے 18 بیٹیاں، ذرا توجہ فرمائیے، 37 اولادیں ہیں ان امام کی۔ غربت دیکھیے، ایک اولاد بھی وقت آخر پاس نہیں۔ کیا غربت ہے اس کی؟ اسیر بغداد۔ امام گئے تو امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ نے محسوس کیا، بچیوں نے محسوس کیا کہ امام بحجر امامت آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے مولا کیا قید آزاد ہو گئی؟ فرماتے ہیں دنیا سے قید آزاد ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ آپ باب الحوائج کی مجلس میں آئے ہیں، آج کوئی حاجت باقی نہیں رہے۔ آپ مراد کی مجلس ہے، مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ بڑے مستجاب الدعوات امام ہیں، ان کی مجلس میں جو نیت کی جائے، جو دعا کی جائے، اللہ سے یہ پوری کرواتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ علی بن موسیٰ رضا جب آئے ہیں بحضر امامت زندان میں، امام بھی آئے، 8ویں امام زندان میں آئے تو کیا دیکھا کہ زندان کی دیواروں پر سرخ نشان، اللہ اکبر، سلاخوں میں خون ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے کتاب میں، کتاب لکھی بھی ہے۔ ایسا زندان تھا کہ میرا مولا جب رکوع سے سر اٹھاتا تو سر زمین، میرا مولا اگر پہلو بدلتا تو پہلو سے خون نکل جاتا۔ غریب الغرباء نے پوچھا بابا جدران سجن، میں دیکھ رہا ہوں یہ دیواروں پر، سلاخوں پر کچھ خون لگا ہے بابا، یہ زندان کا دیواروں کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ امام کہتے ہیں بیٹا جب بھی کسی کو زہر ملتا ہے، عزیز پاس ہوتے ہیں، بیٹیاں بیٹے پاس ہوتے ہیں، گھر والے دشت رکھتے ہیں، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں آتے ہیں۔ تمہارے بابا کے کوئی عزیز تو تھا نہیں، جب زہر الہی مل گیا، کبھی تمہارا بابا دائیں سائڈ میں چلا جاتا، کبھی کسی سلاخ پہ جا لگتا، یہ زندان میں تمہارے بابا کے جگر کا اجرکم اللہ۔ خدا انشاءاللہ قبول کرے۔ این مجلس موسیٰ بن جعفر بیزاری من بگم که چه مصیبتی به موسیٰ بن جعفر آمد. 36 تا پسر و دختر دارد اما تنها در زندانه، کسی نیست که بیاید بگوید بابا بیا من کمکت بکنم۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ان امام کے امتیازات مصائب میں یہ امتیاز گنتے جائیے، یہ امتیاز بڑا عجیب ہے، نوا امتیاز کہ ایسا زندان کسی کو نہیں ملے جیسا آپ کے 7ویں امام کو ملا۔ اللہ اکبر۔ ایسی غربت کسی کی نہ تھی، ایسی سلاخیں کسی کو نہیں چبھی۔ اللہ اکبر۔ اور بتاؤں امتیاز، مصائب کا امتیاز، 10واں امتیاز، جب وقت آخر آیا حاکم بغداد نے امام کے جسد والا تخت اٹھوایا اور اپنے دربار میں رکھا، اور امام کے چاہنے والوں سے کہا دستخط کرو، تمہارا مولا، تمہارا امام طبیعی موت مر رہا۔ جیسے ہی دستخط کے لیے کاغذ بڑھائے، امام کی ابھی روح باقی تھی۔ امام تڑپ کے بولے، اے میرے شیعوں، لا تمزو علی قتلی، میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا، مجھے بڑا ٹارچر دے کے مارا گیا، مجھے زہر ہلاہل دی گئی، میرے جگر کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ من این مصیبت را اولین بار از آقای کافی شنیده بودم گفت
وقتی خاص از شیعان علی امضا بگیره که امام شما با مرگ طبیعی از دنیا دارد میرود، امام میگوید که ای شیعان من دستخط نکنید، امضا نکنید به قتل من، مرا سم دادن، زهر دادن. این امر میکنه به جلاد و میگه جلاد تو بیا شلاق بزن تا امام از دنیا بمیرد. این شلاق میزد و امام میگه خدایا مرا خلاصم کن. اس نے جلاد کو بلایا. جب امام نے کہا نا میرے شیعوں دستخط نہ کرنا، اس نے جلاد کو بلایا اور کہا جب تک امام کی روح پرواز نہ ہو تم تازیانے مارتے رہو. جب بھی تازیانہ لگتا موسیٰ نے جعفر کی چیخ نکل جاتی، خدایا مجھے سب ہستی سے اٹھا. یا زہرا، یا موسیٰ بن جعفر، یا باب الحوائد، یا باب البراء، یا عبد الصالح. اللہ سوائے نبی حال محمد کے کسی غم میں نہ رہا. ماشاءاللہ مجلس قبول، بس رحمت تمام ہو رہی. دو جملوں کی اور رحمت ہو. شانی راضی رحمت آپ کے جد کی مجلس بڑے دل سے پڑھی. میرے ایک دوست ہیں نجف بہت بڑے علامہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہر طرف زن و مرد رونے لگے، بچے رونے لگے، بچیاں رونے لگے، بیویاں رونے لگے، چاروں کونوں سے جب بکا کی آواز آئے اس وقت اپنی حاجتیں طلب کرو. کسی معصوم کی روح آتی ہے. اس امام بارگاہ کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اس کی چار دیواری بھی کریں گے، اس پر سرکار غازی کا علم بھی لگے گا. اس امام بارگاہ کو ہم کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ. ہفتہ وار پروگرام بھی رکھیں گے. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مدد کیجئے. اس امام بارگاہ میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسائل پڑھا جائے اور ہر طرف سے گریہ بنا جائے. الحمدللہ. دوسری کاظمی سادات راضی نہیں، 24 سال راضی رہنا. بس ختم ہو رہی ہے مہینے. ان امام کے امتیازات مسائل میں دو امتیازوں سے کائنات کا کوئی جنازہ ایسا نہیں جو 4 مزدوروں نے اٹھایا. آپ کے جد کا جنازہ 4 مزدور لے جانے. غریب سے غریب کے جنازے میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں. 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. ہارون کے کزن کا محل، ہارون کے کزن کا محل ہے سلیمان نام. اس نے توانائی بی بی سے پوچھا کہ بی بی تم جو رو رہی ہو کیا تمہارا کوئی بیٹا مر گیا؟ بی بی کہتی ہے میرا بیٹا مرتا تو آدھا بغداد جنازے میں شریک ہوتا. یہ تو فاطمہ کا غریب بیٹا ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں. اس نے اپنا قیمتی کفن اٹھایا اور امام کے لیے دیا. میں کہوں گا مولا غریب تو آپ بھی بہت ہیں، آپ بھی بڑے غریب ہیں، مگر آپ کو کفن مل تو گیا. کربلا میں کوئی نہ تھا جو سجاد کے بابا کو 2.5 گز کا کفن دیتا. آخری جملے ہیں. تابوت آئے گا مگر اس وقت آئے گا جب امام راضی ہو. آخری جملہ سن لیجیے. ایک محمود آہنگر ہے، آہنگر لوہار ہے، آئرن کا کاروبار کرتا ہے. اس کا نام ہے محمود. یہ محب اہل بیت. وہ کہتا ہے میں رات کو، یہ جو اب رات ہو گئی ہے یہ 25 کا دن گزار کے بالکل یہ وہی وقت آ گیا، بالکل یہ وہی وقت آ پہنچا ہے. اللہ اکبر کہ محمود نامی شخص سو گیا. آہنگر کہتا ہے میں نے عالم رویا میں حضور کو دیکھا، میں نے رسول کو دیکھا. سر پہ دستار نہیں، پاؤں میں نالین نہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ کہا محمود تو تو بچوں میں آرام سے سو رہا ہے اور میرے بیٹے کا جنازہ پورے بغداد میں پڑا ہے، ابھی زنجیر نہیں کھلے. کائنات میں 2 جنازے ایسے ہیں
میرا ایمان زندان کے اندھیرے قیدی 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 میرا ایمان کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دیکھی نہ کبھی صبح ہو دیکھی نہ کبھی صبح ہو آئی نہ شام کی آئی نہ شام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دیکھی نہ کبھی صبح ہو دیکھی نہ کبھی صبح ہو آئی نہ شام کی آئی نہ شام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی ہائے کس قدر وہ کاٹلی تنگ و تاریک تھی ہائے کس قدر وہ کاٹلی تنگ و تاریک تھی نہ سجدہ ہی کی جاتی نہ سجدہ ہی کی جاتی نہ تھی قیام کی نہ تھی قیام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی سب جواب دیں امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم
امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی زنجیر طاقتار دو پے میں دبس تھے زنجیر طاقتار دو پے میں دبس تھے مزدور لے کے آئے مزدور لے کے آئے میت امام کی میت امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دیکھی نہ کبھی صبح ہو دیکھی نہ کبھی صبح ہو آئی نہ شام کی آئی نہ شام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے تعظیم خوب کی ہے تعظیم خوب کی ہے خیر الانام کی خیر الانام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی تو جتر نہ سکھیا کر تو دشوار کتنی تو گھر تو گھر وچ ٹرنا سکھیا ایک آسیہ زینب کو ہے پھل دے نال چھوڑے دی میں گھومت لانے دی ٹورے میں پیدل ٹر نہ سکدیو میرا پاپا میرے ویر گئی کوئی تھوڑے جے دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی کاظم امام کی نجفی ادب سے چوب لے بیڑی بلنگ کی نجفی ادب سے چوب لے بیڑی بلنگ کی جو آج تک بتاتی ہے جو آج تک بتاتی ہے تاریخ شام کی تاریخ شام کی دشوار کتنی قید تھی
काज़िम इमाम की, काज़िम इमाम की दुश्वार कितनी कैद थी, काज़िम इमाम की, काज़िम इमाम की। देखी ना कभी सुबह हो, देखी ना कभी सुबह हो, आई ना शाम थी, आई ना शाम की दुश्वार कितनी कैद थी, काज़िम इमाम की, काज़िम इमाम की दुश्वार कितनी कैद थी, काज़िम इमाम की, काज़िम इमाम की दुश्वार कितनी कैद थी, काज़िम इमाम की, काज़िम इमाम की। रोवे ना दूर वतन तो साला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो साला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो साला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो साला बीमार कोई। नंगे सिर देखे ना पुपिया, नंगे सिर देखे ना पुपिया, पर बाजार कोई, रोवे ना दूर वतन तो साला बीमार 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 कोई। देश अपने तेरा परदेसी कोई भी होवे, एक भर जाया कुसिर नंगे कोई ना रोवे, सारे हर गोर ते रुक दी, सारे हर गोर ते रुक दी, ना पर तेरा कोई, रोवे ना दूर वतन तो साला बीमार कोई, रोवे ना दूर वतन तो साला बीमार कोई, संग कैदी पूर बीमार सैयद, साला बीमार गश कदम कदम देखावे, साला जिद पाए हर बीमार सैयद, कोई तो किदा कर विच पा, साला बीमार कदी बलवा आम कदी फुपिया